بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سارے حضرات روشی پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور۔ حمد و صلاۃ کے بعد آپ حضرات سماعت کر رہے تھے کہ عزیز القدر بشارت صاحب کی والدہ کا یہ ختم علم ہے۔ میں ان کے جنازے پر ہی آنا چاہتا تھا، اس کے بعد بھی مجھے آنا چاہیے تھا کیونکہ ان سے بڑا قریبی میرا تعلق ہے، پر اپنی صحت کی وجہ سے میں حاضر نہ ہو سکا۔ بہت دیر ہو گئی، یہ بھی تعزیت کے لیے ہی آنا تھا تو یہ کچھ اہتمام ساتھ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی بخشش فرمائے، ہم سب کے والدین پر اور ہم سب پر اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر فرمائے۔ کسی کے لیے جب بندہ دعا کرتا ہے تو نام لیتا ہے کہ اللہ فلاں بن فلاں کی بخشش کرتا ہے، لیکن جب بندہ والدین کے لیے دعا کرتا ہے تو پھر نام نہیں لیتا، بلکہ قرآن پاک نے دعا یہ سکھائی ہے، والدین اگر چلے بھی گئے ہوں، قبروں میں بھی ہوں، تو پھر بھی دعا یہی ہے کہ ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما دے۔ یہ رشتے ٹوٹا نہیں کرتے، موت ان رشتوں کو توڑتی نہیں۔ جس طرح ماں باپ کے ساتھ زندگی میں رشتہ موجود تھا، اسی طرح ان کے انتقال کے بعد بھی ان سے رشتہ بندے کا موجود رہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 12 حقوق کم و بیش ایسے بیان کیے ہیں جو ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی اولاد کے ذمہ رہتے ہیں۔ ہم بہت ساری روایتی چیزوں کے قائل ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بڑا کچھ جاننے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود، شعور رکھنے کے باوجود اپنے شعور کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، بلکہ زمانے کے رواج کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ فہم و فراست کی، عقل و دانش کی ساری ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، پر پھر بھی وہ دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی کدھر جا رہی ہے، معاشرہ کیا کہتا ہے، لوگ اس معاملے میں کیا کرتے ہیں، لہٰذا مجھے بھی وہی کرنا ہے۔ یہ رشتہ بھی موجود ہے اور اس رشتے کے حقوق بھی موجود ہیں۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنے ارد گرد کے ماحول کے مطابق نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم والدین کے بعد ان کے لیے طریقہ کار اختیار کریں۔ اصالِ ثواب ایک مسلمہ چیز ہے۔ اب ہمارے ہاں اصالِ ثواب کے لیے بہت لمبا چوڑا اہتمام ہوتا ہے، تو وہ اصالِ ثواب کی بجائے بہت ساری جگہوں پہ دعوت بن جاتی ہے، اور اب تو گھروں میں جگہ کی دقت کی وجہ سے میرج ہالوں کے اندر اس کو جب سے منتقل کیا گیا ہے تو تب سے تو وہ ایک باقاعدہ نظریہ ہی ایک اور طرح کا ہوتا ہے، وہ تو ایک بالکل ماحول ہی اور نظر آتا ہے۔ اصالِ ثواب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی بھی خیر کا کام کریں جس پر ثواب کی امید کامل ہو اللہ کی بارگاہ سے، پھر وہ ثواب آپ اپنے والدین کے لیے یا کسی بھی جانے والے کے لیے وقف کر دیں، اس کو آپ احسال کر دیں۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت تعلیمات میں اس کے ہمیں طریقے ملتے ہیں۔
حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، وہ ایک غلام آزاد کرنا چاہتی تھی۔ یا آپ نے کبھی پرندوں کو آزاد ہوتے دیکھا ہے؟ کچھ لوگ پرانے زمانے میں پرندے آزاد کراتے تھے پیسے دے کے۔ کسی نے اگر پرندے پکڑ لیے تو وہ اپنے شوق سے، کہ ان کو، اقبال نے پرندے کی فریاد بھی لکھی ہے نا، آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں، وہ سب کا چہچہانا، پرندہ کہتا ہے۔ اب اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤں، یہ ڈر ہے کہ فقط میں اس غم سے مر نہ جاؤں۔ قید ظاہر ہے مشکل کام ہے، پرندے لوگ آزاد کراتے تھے، بلکہ بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی قیدی ہو گیا ہے ناجائز مقدمے میں تو پرندے آزاد کرو، اس کی برکت سے اس پر فضل ہوگا۔ بہرحال پرندہ بھی جب آزاد ہوتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ میرے پر کھل گئے ہیں، میں اب دنیا میں لوٹ آیا ہوں۔ غلام قیدی ہوتا ہے، اور ایک روایت میں یہ بھی فرمایا کہ مقروض بھی قیدی ہوتا ہے، جس پر قرض ہوتا ہے وہ قیدی ہوتا ہے، حدیث پاک میں موجود ہے۔ غلام بڑی تکلیف میں ہوتے تھے، نبی پاک علیہ السلام نے تدریجاً اپنے صحابہ کو یہ توجہ دلائی کہ غلاموں کو آزاد ہونا چاہیے۔ کفارے کے طور پر بھی کہا کہ جا تو 3 غلام آزاد کر، جا تو اتنے غلام آزاد کر۔ تو حضرت سعد نے عرض کی کہ والدہ انتقال کر گئی، ایک کو ذرا کم ہو جائے، والدہ چلی گئی ہیں، وہ ایک غلام آزاد کرنا چاہتی تھی، ایک شخص کو آزادی دینا چاہتی تھی، اپنے پیسے، یعنی خریدا جاتا تھا غلام کو، تو وہ جس نے خریدا ہے اس کو پیسے دے کے اس کو آزاد کرنا چاہتی تھی۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اپنی اماں کی طرف سے وہ غلام آزاد کر دوں تو میری ماں کو اس کا اجر ہوگا؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو غلام آزاد کر، اللہ تیری ماں کو اس کا اجر عطا کرے گا۔ تو میں کہتا ہوں کہ اماں کے سالے ثواب کے لیے، ابا جی کے سالے ثواب کے لیے 10 دیگیں بھی پکائے، جس کا دل کرتا ہے ضرور پکائے، لیکن چلو اگر کسی غریب نے اس کے پیسے دینے ہیں تو پیسے معاف کر دے، اس کا بھی ثواب ہوگا اماں۔ اگر وہ کبھی رستہ کشادہ کر دے گا نا، لوگ آسانی سے گزر جائیں، تو اس کا بھی ثواب ہے۔ اگر وہ کسی جگہ قبرستان کے لیے جگہ لے کے دے دے گا تو اس کا بھی ثواب ہے۔ کوئی بھی ایسا کام جس سے کسی کو فائدہ ہو جائے۔ اب بار بار صرف لنگر پر ہی سارا زور دینا، چلیں اگر وہ غرباء کے لیے کریں تو بڑا اچھا ہے، لیکن یہاں تو باقاعدہ دعوتیں ہوتی ہیں، لوگ رات کو بیٹھ کے، اور بعض لوگ ایسی بات کرتے ہیں کہ جس کے اندر تو تکلف ہے، تو ٹھیک ہی نہیں۔ یعنی سارے بھائی رات کو بیٹھ کے اگر یہ بات کہیں کہ اگر ہم نے اچھا ختم نہ دلایا تو خاندان باتیں کرے گا، تو اس کا ثواب ہوگا؟ یہ تو اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، تو خاندان کو دکھانے کے لیے۔ تو بہترین طریقہ اختیار کیا جائے ایصال ثواب کا، بہترین، جس چیز کی حاجت ہو، جس چیز کی ضرورت ہو۔ ہمارے ہاں جناب وہی ساری دعوتیں، وہی سارے مرحلے، وہی میں نے کہا شروع میں کہ ہمارے شعور کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، پر فیصلہ ہم برادری کے اصول پر کرتے ہیں، پتہ ہمیں ہوتا ہے پر چلتے قبیلے کے طریقے کے مطابق، اس سے باہر نکلیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں نا میں ایک بات اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ عرب کے بہت سارے لوگوں کے شعور کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ ابو جہل بھی کہتا تھا سچے رسول ہیں، کہتا تھا کہ نہیں کہتا تھا؟ ابو لہب بھی کہتا تھا سچے ہیں۔ شعور کی آنکھیں کھل گئی تھیں، ضمیر کی نہیں کھولتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر کا کمال یہ ہے کہ شعور کی کھلی تو انہوں نے ضمیر کی بھی فوراً ہی کھولی، فوراً کلمہ پڑھا، ارد گرد کا ماحول نہیں دیکھا۔ ہمارے ہاں تو مصیبت ہے، سیاںہ بیانہ حاجی بندہ، نیک آدمی،
وہ شادی بیاہ کے موقع پر اپنے بچوں کو غیر شرعی رسومات سے روک نہیں پاتا، کھڑے ہی نہیں ہوتے اللہ رسول کی رضا کے لیے، اللہ رسول کے لیے سٹینڈ ہی نہیں لیتے، باقی سب جگہ لے لیتے ہیں۔ تو ایک تو اصال ثواب کا طریقہ بہترین اختیار کریں، ایک کو میں نے کہا تھا ذرا کم ہو جائے تو آپ کا شکریہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ والدین کے جانے کے بعد ان کے اعزا و اقربا سے، ان کے دوست احباب سے اچھا سلوک کیا جائے۔ جب ماں باپ سے رشتہ مرنے کے بعد نہیں ٹوٹتا تو چچا جان سے کیسے ٹوٹ گیا، ماموں سے کیسے ٹوٹ گیا، خالاؤں اور پھوپھیوں سے کیسے ٹوٹ گیا؟ ان کے رشتہ داروں سے اور ان کے دوستوں سے اچھا سلوک کیا جائے۔ ہمارا یہ مسئلہ بن گیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بندہ چلا گیا ہے تو اب اس کے پیچھے سارے رشتے رخصت ہو گئے، یہ درست نہیں ہے۔ کوشش کریں کہ ان رشتوں کو لے کے چلیں۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عبداللہ ابن عمر ملنے آئے۔ جناب عبداللہ ابن عمر بڑے مصروف آدمی تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے حج کے سب سے زیادہ مسائل حضرت عبداللہ ابن عمر جانتے تھے، تو ایک بڑی تعداد ان کو ویسے بھی فتویٰ دیتے تھے صحابہ میں سے، اور ان کے گرد ایک بڑی تعداد لوگوں کی رہتی تھی۔ تو حضرت ابو بردہ سے جب وہ ملنے گئے تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ آپ ایک مصروف آدمی ہیں، میرے پاس کیسے آ گئے؟ تو فرمانے لگے اس لیے آیا ہوں کہ آپ کے والد میرے والد جناب عمر کے دوست تھے۔ کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میں نے کیا کہا؟ اپنے یار نو ملن نہیں آیا، اپنی یاری نہیں پگتان آیا، ابا جی دی یاری نبیڑن آیا، والد صاحب کی اس دوستی کو نبھانے آیا۔ آپ کے والد میرے والد کے دوست تھے، اور فرمانے لگے میں نے نبی پاک علیہ السلام سے سنا ہے کہ جو والدین کے انتقال کے بعد قبر میں بھی ان سے اچھا سلوک کرنا چاہے وہ ان کے دوستوں سے اچھا سلوک کرے، ان کے رشتوں کو لے کے چلے، اس تعلق کو نبھائیں۔ ہمارے ہاں لوگوں کا یہ رویہ ہو جاتا ہے کہ میری اماں جی گئی تو میرے ننیال والے گئے، ابا جی گئے تو میرے ددیال والے گئے، ان رشتوں کو نبھایا جائے۔ تیسری بات، بس اسی پر میں نے گفتگو کو ختم کر دینا ہے، وہ ہے دعائے بخشش، دعائے مغفرت۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے نا کہ تم مجھ سے دعا کرو تو میں تمہاری دعا پر کسی بندے کی بخشش کر دوں گا، تم دعا مانگو، تو فرماتے ہیں یہ بہت بڑی عزت دی ہے اللہ نے ہمیں۔ کسی جگہ بھی ہر آدمی کی سفارش نہیں سنی جاتی، لیکن مالک کہتا ہے تم مجھ سے کہو میں معاف کر دوں گا۔ 40 بندے جنازہ پڑھ دیں، 3 صفحے جنازہ پڑھ دیں، 3 بندے جنازہ پڑھ دیں، ہے نا حدیث پاک میں سارا کچھ، تم آؤ آ کے کھڑے ہو جاؤ، اس کی بخشش کی دعا کرو میں معاف کر دوں گا، تو کہتے ہیں یہ تو اللہ نے ہمیں عزت دی، ورنہ ہم اور رب کی بارگاہ تو چھوٹی سی جگہ بندہ سفارش کرے تو قبول نہیں ہوتی، اور مالک کہتا ہے تم کہو نا میں معاف کر دوں گا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ کبھی ڈاکٹروں کے پاس ان بچوں کو دیکھیں جو دوائیوں کے سیل مین بن کے آتے ہیں، میڈیکل ریپس، کبھی دیکھیے گا، مجھے موقع ملا دیکھنے کا۔ وہ جب آتے ہیں نا تو وہ بالکل لباس عمدہ ان کے حساب سے، اور وہ جچی تلی بات کریں گے، اور 1 منٹ 1 سیکنڈ کے لیے بھی کوئی اضافی جملہ نہیں بولیں گے، انہوں نے قائل کرنا ہے۔ کسی بھی آفیسر کے پاس آپ جب جاتے ہیں اپنا کیس لے کر، کسی بھی جگہ آپ نے فارورڈ کرنا ہے تو بڑی جچی تلی باتیں، خاص چیزیں، اہم معاملات، لیکن دعا کے لیے جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، دعا کرو جی، دعا کرو جی، فوت کی ہو گئی تو اگر پوچھا جائے کہ بھلا آپ نے کیا دعا کی ہے، ہاتھ کھڑے کر دیے، پتہ ہے بارگاہ کون سی ہے وہ دیکھیں نا۔ اور پھر جب بندہ دنیا میں کسی بندے کو بھی اپنے حق میں قائل کرتا ہے تو اس کا کوئی طریقہ ہوتا ہے قائل کرنے کا،
وہ بڑے درد سے کہتا ہے کہ آپ کی مہربانی جی، بڑے ضرورت مند ہیں، آپ سے بڑا پیار ہے، آپ بڑے اچھے ہیں، آپ اگر مہربانی آپ نے اپنے حق میں قائل کرنا ہے نا، تو اللہ کی رحمت کو جب بندے نے منانا ہو اور پھر وہ بے توجہی سے دعا کرے، رٹے رٹائے جملے، رٹی رٹائی باتیں، وہ یار کسی کو بھی کسی نے منانا ہو تو کوئی طریقہ ہے، اور پھر مالک کریم کی بارگاہ کو راضی کرنا ہو۔ میں نے دیکھا وہ بس ٹھیک ہے، میری طرح کے پیروں مولویوں کے ذمے لگایا، اچھے لوگوں کی بات نہیں کرتا، تو ان کے پاس ایک رٹی رٹائی دعا ہوتی ہے سب کے لیے اکٹھی، اس میں نام ایڈ کیا نئے بندے کا، چلو جی چھٹی۔ وہ خدا کے بندے دعا مانگ، تھوڑی مانگ لے، 4 سیکنڈ کی مانگ پر درد سے مانگ، تو منا مالک کو، وہ بڑا کریم ہے، بڑی جلدی مان جاتا ہے۔ تو حاضری دے ذرا، تیرا مطلب تیری باڈی لینگویج بتائے کہ تو اسے منانے آیا ہے، تیرے لہجے کا حسن، تیرے لفظوں کی جولانی، تیرے انداز کا عجز، تیری انکساری، تیرا اس کی بارگاہ میں حاضری کا انداز، تو اسے منا رہا ہے، پتا چلے۔ لیکن وہ جناب کیا بتائیں، میں دیکھتا ہوں لوگوں کو دعا کرتے، پھوڑی پہ بیٹھے ہیں، دعا مانگی جا رہی، اخبار بھی پڑھ رہے ہیں، سیاسی تبصرے بھی کر رہے ہیں، دعا بھی مانگ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہانیاں بھی رات کو سنائی جاتی ہیں، بڑے تعلقات نے جی، اللہ کا فضل ہے جی، 15 دن ہو گئے ہیں بیٹھے، لوگ آئی جا رہے ہیں۔ بھئی وہی آنا جانا تو کوئی کمال نہیں ہے، آپ تو کسی کی دعا کے لیے بیٹھے ہیں، یہ بتائیں کہ آپ نے کس درد سے مانگا۔ آپ کو پتہ ہے حضور نے فرمایا قبر میں جو بندہ ہے وہ اس طرح ہے جس طرح کوئی دریا میں ڈوبنے والا۔ اس بات کی شدت کو ملاحظہ کریں، وہ اس طرح ہے جس طرح دریا میں کوئی ڈوب رہا ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ انتظار کرتا ہے کہ کوئی میرے لیے دعا کر دے، بھائی کر دے، بیٹا کر دے، ماں کر دے، رشتہ دار کر دے، کوئی کر دے، وہ منتظر ہے کہ کوئی میرے لیے دعا کرے۔ تو وہ تو دریا میں ڈوب رہا ہے، آزمائش میں ہے، اور یہاں جناب موقع ملنے کے باوجود دعا نہیں ہو رہی۔ خوب دعا کی جائے، درد سے دعا کی جائے، جانے والے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا جائے، کوشش کی جائے۔ اللہ بڑا مہربان ہے، جب بندے دعا کرتے ہیں تو وہ رحمت فرماتا ہے، اور دعا کی جائے تو وہ ایک بزرگ تھے تو وہ کہا کرتے تھے مجھے دعا مانگنے کا طریقہ میری بیوی نے سکھایا۔ کس نے؟ پریشان ہو گئے آپ سارے، مشکل بات کر دی میں نے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، خیر جہاں سے بھی ملے سیکھنی چاہیے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو بیوی کے بارے میں تو ویسے ہی کہتے رہتے ہیں بہت سارے لوگ کہ تینوں سکھاندی ہے، تو بھئی یہ تو مطلب ویسے ہی ایک بات بڑی پڑھی لکھی ہے اور بڑی ضرب المثل ہے، تو آپ پریشان کیوں ہو گئے؟ وہ اللہ والے تھے تو انہوں نے اس کا اقرار کیا کھل کے، کہنے لگے مجھے دعا مانگنے کا طریقہ میری بیوی نے سکھایا۔ جناب کیسے؟ رب کا بندہ نہ اس کی لو لگی ہوتی ہے، کوئی بھی بات کر رہا ہو تو اس کی کیفیت کہیں اور ہوتی ہے۔ فرمانے لگے کوئی ضرورت تھی گھر میں تو میری اہلیہ نے، میری زوجہ نے مجھے کہا کہ کچھ پیسے چاہیے، گھر کا فلاں کام کرانا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ ابھی میرے پاس نہیں ہے، کچھ دنوں میں پیسے آنے ہیں، آ جاتے ہیں تو تمہیں دے دیتا ہوں۔ 2-4 دنوں کے بعد خاتون خانہ نے پھر کہا کہ وہ آپ سے گزارش کی تھی کچھ پیسے چاہیے تھے، گھر کا فلاں فلاں کام، تو میں نے کہا بھی نہیں ہے میرے پاس۔ اب کہ اس نے وقفہ کم کر دیا اور اگلے ہی دن پھر پوچھ لیا کہ جناب وہ گزارش کی تھی پیسے، خواتین بار بار یاد بھی کراتی ہیں۔ کہتے مجھے غصہ آیا تو میں نے جھڑک ڈالا، میں نے کہا تو کیا مجھے ہر وقت پریشان کر دی، کہا ہے نا جب ہوں گے تو دے دوں گا، ڈانٹا میں نے۔ کہتے میں نے ڈانٹا تو وہ سلیقہ مند خاتون میری ڈانٹ سہتی رہی، پھر چپ کر گئی، اور اس نے ایک بات کہی تو مجھے رب سے مانگنے کا طریقہ آ گیا۔ وہ کہنے لگی تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد آپ ہی میرے شوہر ہیں، آپ سے نہ کہوں تو پھر میں کس سے جا کے کہوں۔ کہتے ہیں اس نے بات کہی، وہ چپ کر گئی تو میں رو پڑا۔ مجھے کہنے لگی کیا ہوا؟ میں نے کہا مجھے بھی سمجھ آ گئی ہے، جب میں کہوں گا نا تو ہی میرا رب ہے،
تو میں نہ تجھ سے نہ کہوں تو مجھے بتا میں کس سے کہوں، میں کمزور پڑ گیا ہوں، کچھ چیزیں مجھ سے نہیں ڈیل ہو رہی، کچھ معاملات میں مالک میں چاہتے ہوئے بھی کامیاب نہیں ہو پا رہا، نیک نیتی بھی ہے، ارادوں کا وضو بھی ہے، اللہ میں تجھ سے نہ کہوں تو پھر میں کس سے کہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، وہ تو فرماتا ہے تو جب بھی دعا کرے گا میں تیری دعا قبول کر لوں گا۔ تو دعا کا رشتہ تھوڑا مضبوط کرے، اپنے جانے والوں کے لیے بالخصوص دعا کرے۔ وہ بھی ہم کسی سے کراتے ہیں، قرآن شریف بھی کسی سے پڑھوا لیتے ہیں، فلانا کام بھی کسی سے کرا۔ ہم نے کیا کیا اپنے ماں باپ کے لیے؟ ہم نے کیا کیا؟ وہ اتنے سپارے فلانا دے دے، اتنے دے لیں، ٹھیک ہے، درست ہے، ناجائز نہیں، پر یہ کہ میں نے کیا کیا اپنے ماں باپ کے لیے؟ تو سارا کوئی دوسروں نے پڑھ کے دیا۔ وہ جو ساری زندگی انہوں نے میرے نام کر دی، جوانی میں بھی کپڑے سادے پہنے، اور جنہوں نے تھوڑا کھانا کھایا اور اولاد کو پالا تو ہم نے کیا دیا ان کو؟ تو اگر دعا بھی مضبوط نہیں ہو سکتی تو پھر پیچھے بچا کیا؟ تو یہ تین باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، امید ہے کہ آپ اس پر توجہ فرمائیں گے۔ ایک تو یہ کہ اصال ثواب کا اچھا اور عمدہ طریقہ اختیار کریں، اچھا اور عمدہ۔ چند دن پہلے میرے پاس ایک صاحب آئے تھے، انہوں نے کہا 5 بھائی ہیں، میں جانتا تھا تو وہ باہر سے آئے تھے اپنے والد کے انتقال پر، تو جب میں نے ان کا انداز دیکھا تو میں نے ان سے کہا کہ کہنے لگے میں کچھ کرنا چاہتا ہوں اصال ثواب۔ تو میں نے کہا آپ کے تو 2 بھائی بڑے کمزور ہیں، بہت غریب ہیں، زیادہ ہی سگے بھائی۔ کہنے لگے ایسے ہی ہے۔ میں نے کہا آپ نا ان کے ساتھ ہی نیکی کر دیں، اللہ بھی خوش ہو جائے گا، ماں باپ بھی خوش ہو جائیں گے۔ تو وہ مجھے کہنے لگے کہ مطلب یہ، میں نے انہیں کہا کہ یہ حوالہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنا باغ پیش کرنا چاہا تھا تو نبی پاک نے کہا تھا اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دیں۔ تو گھر میں بھی نیکی کریں گے تو اس سے بھی اجر ہوگا، تو اچھا اصال ثواب کریں۔ اور دوسرا، والدین کے جو رشتے ہیں، جو ان کی دوستیاں ہیں، ان کو نبھانے کی کوشش کرو۔ تیسرا، دعا ذرا ذوق والی، ذرا درد والی، ذرا مزے والی۔ میں تو کہتا ہوں ہر کام میں لطف لے کے نا، ہمارے ہاں محفلیں ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، کچھ بھی، جب تک آپ اس میں پورے ذوق میں نہیں نا، پورے لطف میں نہیں، وہ بھی نا، دین کی چیزیں بھی بعض اوقات دنیا محسوس ہوتی، وہ جب تک آپ پر طاری ہوگی تو آپ کو مزہ دے گی، روحانی طور پر مضبوطی آئے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مرحومہ کی بخشش فرمائے، ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ قاری فیاض صاحب ختم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ مالک کریم، جو کلمات خیر اصال ثواب کی نیت سے پڑھے گئے ہیں اپنی بارگاہ رحمت میں قبول فرما۔ اس تمام کا اجر و ثواب نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً پیش کرتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ حضور سید عالم علیہ السلام کا وسیلہ پاک تمام انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت اطہار علیہم رضوان، تابعین، تبع تابعین، علماء، محدثین، مفسرین، ائمہ مجتہدین، سلاسل طریقت کے تمام بزرگان دین کی بارگاہوں میں پیش ہے، اللہ قبول فرما۔ ہم جتنے یہاں حاضر ہوئے ہیں، ہمارے خیش و اقارب، چھوٹے بڑے بوڑھے، جو لوگ دنیا سے چلے گئے، مالک سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ ہمارے بھائی بشارت صاحب کی والدہ مرحومہ تیری بندی تیری بارگاہ میں پہنچ گئی، اللہ ان کے ساتھ رحمت والا سلوک فرما، فضل والا سلوک فرما، درگزر والا فیصلہ فرما۔ اس تمام کا ثواب ان کی روح کو پیش کرتے ہیں، مالک اپنے فضل سے قبول فرما، ان کی آخرت کی منازل کو آسان فرما۔ انسان ہونے کے ناطے جہاں جہاں بھول گئیں، اپنے فضل سے انہیں معاف فرما دے۔ دامیں درمیں قدمیں سخنیں چھوٹی بڑی، جتنی نیکی انہوں نے زندگی میں کی ہے وہ ساری نیکیاں قبول فرما لے، ان کی چھوٹی نیکیاں بڑی کر کے ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے۔
اے اللہ ان کی اولاد کو، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل بھی عطا فرما، اور زیادہ سے زیادہ احصال ثواب اور دعائے مغفرت کی توفیق بھی عطا فرما۔ مرحومہ جب قبر سے نکلیں تو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں عطا فرمانا، اپنے نیک اور پاکیزہ بندوں کی جماعت میں انہیں شامل فرمانا، نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت انہیں عطا کرنا، حضور علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے جگہ نصیب فرمانا۔ جتنے بھی کلمات خیر اب مزید احصال ثواب بتایا گیا ہے، مالک وہ بھی درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما لے، مرحومہ کو اس کا بہترین اجر عطا فرما دے۔ اے اللہ صبح قیامت ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، حضور علیہ السلام کی شفاعت عطا فرما، دوزخ کی گرمیوں سے محفوظ فرما، جنت کی اعلیٰ نعمتوں کا وارث بنا۔ ہم نے جتنی دعائیں ان کے لیے مانگی ہیں وہ ساری ان کے حق میں قبول فرما، جو ہم نہیں مانگ سکے اور ان کے لیے بہتر ہے تو اپنے فضل سے انہیں عطا فرما۔ امت کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، پاکستان کی خیر فرما۔ کائنات کے مالک امت کو غیرت ایمانی اور جذبہ جہاد عطا فرما، شوق شہادت نصیب فرما، ہمارے شعور کو دین کی خوبصورتی نصیب فرما۔ اے اللہ وہ زندگی نصیب فرما جس سے تو راضی ہوتا ہے اور تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہوتے ہیں۔ دنیا اور آخرت میں ہماری پردہ پوشی فرما، میرے ان عزیزوں کو، بھائیوں کو، صاحب خانہ کو برکات عطا فرما، دنیا اور آخرت میں سعادت مندیاں نصیب فرما، رحمتوں کے گہرے اور گھنے سائے نصیب فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی پھپھو جان بیمار ہیں، انہیں شفا عطا فرما دے، صحت اور عافیت نصیب فرما، تمام بیماروں کو شفا دے، تمام کی مشکلات آسان فرما دے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ لا الہ الا اللہ۔ آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، آج درو دیوار مدنی۔ اللہ 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 لا الہ الا